سارے نبیوں کی عزت دل میں رکھتے ہیں، احترام ہے، کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی نبی کو نچلے والا نہیں سمجھتے کہ یہ بہت چھوٹا درجے والا ہے، نہیں، وہ نبی ہے، وہ عظیم ہے، اللہ نے دنیا کا پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، سارے نبیوں کو ماننا ایمان کے لیے ضروری، اس کو حضور پڑھا رہے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر آگے پڑھایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ دنیا والے ایمان نہیں رکھتے تھے آخرت پر، کوئی رکھتا ہے تو آج بھولا ہوا ہے، حضور پڑھا رہے ہیں اس کو، ابھی پڑھو، ایمانیات میں ضروری ہے۔ وہ پہلے آیا تو ماننے کی نیت سے تھا، اللہ نے یہاں ملا دیا آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری باتیں حضور نے ایمان والی اس کو سکھا دی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان، اور قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے پر ایمان۔ اب راستے میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان سکھا دیا، اس نے بھی پڑھ لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اب حضور کا دیدار بھی ہو گیا، کلمہ بھی حضور نے پڑھایا، ایمان کا راستہ بھی حضور نے پڑھایا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اب کیا ہوا؟ اب اچانک کوئی ایسا معاملہ تھا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ رب العزت فرماتے کوئی اپنی موت سے خبر نہیں، کہاں آئے گی، دنیا کی کس زمین پر آئے گی۔ یہ یمن سے نکلا تھا، مدینہ جانا چاہتا ہے، اب حضور سے ملنا چاہتا ہے، وہ تو مراد پوری ہو گئی کہ حضور کا دیدار بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی، ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب آگے یہ تھوڑا سا چلنے لگے، ٹھوکر ہی لگی ہے سواری کو، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے جو بھی ہے، اب اس سواری کو تھوڑی سی ایسی کوئی ٹھوکر لگی ہے، سواری سے گرا، اب اس کا کوئی ایسا ٹوٹا، اب وہاں انتقال کر گیا۔ اب انتقال کیا تو اللہ کے نبی سواری سے اترے، اتر کر اس کو اٹھایا، اب یہ بیچارہ دور دراز سے آیا، حضور نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اب اللہ رب العزت نے ایسا مقام اس کو عطا کر دیا، تو حضور نے اس کا سر اپنی گود میں اور اپنی ہی انگلیوں سے اس کے بالوں میں ایسے حضور فرما رہے ہیں، اس کے بالوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تو کتنا عظیم انسان ہے، ہمیں تو ابھی تیرے نام کا ہی پتہ نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان بھی دیا اور دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے صحابیت کا بھی مقام عطا فرما دیا۔ صحابی وہ عظیم انسان ہے جس کو ایک لمحہ کے لیے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ نے اس کو ساری دنیا کے اولیاء سے بڑا مقام عطا فرما دیا۔ صحابی کوئی بھی ہو عظیم ہے، ایک لمحہ کے لیے آیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، جا رہا ہے مدینہ، اللہ نے راستے میں ملایا، صحابی ایک لمحہ کے لیے دیکھ لے سی، بس دیکھ لے، حضور دیکھ لیا، اللہ نے ایمان دیا تو حضور نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے، لٹایا نہ لٹایا، سر اپنی گود میں اس کا رکھا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتایا، سارے قافلے والوں کو بتایا، کیا؟ حضور فرماتے ہیں یہ بیچارہ بڑے دور سے چلا، اس کو کتنا سفر کرنا پڑا، حضور کی طرف جا رہا ہے، ایمان کے لیے جا رہا ہے، راستے میں مشقت بھی آئی، کھانا کہیں ملا، کہیں پتے کھائے، حضور نے فرمایا یہ پتے کھاتا کھاتا یہاں پہنچا ہے، اللہ نے اس کو صحابیت کا مقام بھی دیا، ایمان کے ساتھ اب یہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو حضور نے بتایا، اب اس نے ایمان کے لیے یہ ایسی قربانی دی ہے، کھانے کی بجائے پتے کھائے، لوگوں اب یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، دسترخوان جنت کے اس کے لیے سجا دیے گئے ہیں، اللہ اس کو جنت کے خوبصورت کھانے عطا فرما رہا ہے۔
صحابی ایک لمحہ کے لیے حضور کا دیدار کر کے عظیم ہو گیا. ان کو دیکھو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول کا دیدار بھی عطا کیا، ایمان بھی عطا کیا، جنت کا محل بھی رب نے اپنے نبی کو دکھا دی ہے. آپ کا غلام آ رہا ہے، ہم اس کے لیے میزبان بن گئے. آپ کا ایک غلام آ رہا ہے، صحابی رسول آ رہا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار. ایسا ایمان لائے، ایک ایک صحابی عظیم بن گیا. کوئی ایمان لانے کے بعد 1 سال حضور کی خدمت میں رہا، کوئی 10 سال رہا، کوئی 20 سال رہا، کوئی 30 سال رہا. جتنا بھی عرصہ گزرا میرے نبی کی خدمت میں گزارنے والا ہر صحابی عظیم الشان ہے. دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. لوگوں صحابہ پہ اعتراض نہ کیا کرو، انکار نہ کیا کرو، گالیاں نہ دیا کرو. میرے نبی نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. میں چاند، حضور چاند ہے. اللہ نے تشبیہ دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. ستارہ جیسا بھی ہو تم دیکھو گے اللہ ضرور روشنی عطا کرے گا. میرے نبی کا جو بھی صحابی ہے ادھر سے نور لے کر آیا، ایمان کی روشنی لے کر آیا، سنت کا نور لے کر آیا، اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا. آج اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. اللہ نے ان کا مقام بڑا بلند کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ستارے ہیں، روشنی کے مینار، ہدایت کے ستارے ہیں. تم کسی کے پیچھے بھی چلو گے اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے گا. صحابہ کی عظمت کو سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. میرے نبی دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ بڑا خوبصورت زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. زمانہ گزرتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، برکت کم ہوتی رہے گی، لوگوں کا مزاج خراب ہوتا رہے گا، بگڑ جائیں گے، صحابہ پہ اعتراض بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے، مرثیے بھی پڑھیں گے. وہ بد نصیب لوگ ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت آئے گی، فرشتوں کی بھی لعنت آئے گی، ایمان والوں کی بھی لعنت آئے گی. میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بولنے والا بندہ اللہ کی لعنت کو لے کر جہنم میں جائے گا. نبی سے محبت کرنے والا رحمت پا کر جنت میں جائے گا. حضور کے صحابہ کو سمجھو. امیر معاویہ کو سلام پیش کیا گیا. میں نے کہا ایک ایک ان کا عمل دیکھتے چلے جاؤ. میرے نبی کے سالے بنے نا ہماری زبان میں، تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا رشتہ ساری امت کے روحانی ماموں بن گئے. امیر معاویہ کو اللہ نے ایسا مقام دیا، کاتب وحی بنا دیے گئے اور ہادی اور مہدی بنا دیے گئے. علم کتاب عطا کر دیا گیا، علم حساب عطا کر دیا گیا، اللہ کے عذاب سے نجات کا اعلان کر دیا گیا.
پاک نبی نے فرمایا یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ میں اس معاویہ کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں یا اللہ اس کو اپنی کتاب کا پورا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما دے، اور اللہ عذاب سے نجات کا اعلان بھی فرما دیجیے۔ اللہ کے پاک نبی نے ان کے لیے عظمت کو بیان کیا۔ اور دیکھیے حضور فرماتے دیکھو نا اللہ انعام دے رہے ہیں کسی کو ایمان پر، نیکی تقوی پر، سنت پہ چلنے پر۔ حضور نے فرمایا یہ پہلی جہاد ہے نا، یہ پہلی جہاد جو سب سے پہلے کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت کی سرداری عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ مقام پاتے پاتے اب یہاں بھی پہنچ گئے، کچھ دنیا کے فاتح بنے، قبرص کے فاتح بنے، شام کے امیر بنے، ہر جگہ میرے نبی کا پیغام پہنچایا، اور ایک ایک عمل کی وجہ سے اس بشارت کے اوپر اللہ ان کو انعام عطا فرمائے گا۔ امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کرو، انکار نہ کرو، لڑائی اپنی جگہ حضرت علی سے بھی ہوئی، شیر خدا ہے امیر معاویہ امیر شام ہے، یہ کاتب وحی ہے، میرے نبی کے عظیم رشتہ دار ہے۔ اللہ کا قرآن آج بھی بندوں کو بتا رہا ہے مومنو سمجھو ان کے اختلافات کی وجہ سے کبھی ان کے اوپر اعتراض نہ کیا کرو، ہر صحابی کا احترام کرو گے، علی مرتضیٰ کا بھی احترام، بلال کا بھی احترام، ابو ہریرہ کا بھی احترام ہے، اللہ کے ایک ایک نبی کے صحابی کی عزت کرو گے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا یہ ستارے ہیں، ستارے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت کا نور عطا فرمائے گا۔ یہ کبھی کسی کے اوپر اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، اجازت نہیں۔ لوگ کتنی ایسی بدبختی کے اندر چلے گئے، نبی کے صحابہ پر اعتراض کیا، انکار کیا، اس صحابی کی محبت میں آ کر اس پہ لعنت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس صحابی کی بھی محبت، اس صحابی کی بھی محبت، امیر معاویہ ہو ہمارا یہ بھی امام ہے، شیر خدا علی المرتضیٰ ہو وہ بھی ہمارا امام ہے، صدیق اکبر ہو وہ بھی ہمارے امام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہر ایک کے لیے مقام مقرر کر دیا۔ اس کو یہاں کھڑا کیا جائے، اس کو یہاں کھڑا کیا جائے، اس کو دروازے پہ کھڑا کیا جائے، اس کو چبوترے پہ بٹھا دیا جائے، اس کو اس مقام پہ بٹھا دیا جائے۔ حضور نے دنیا میں جیسے جیسے ترتیب بنا دی ان کو اسی جگہ سلام پیش کیا جائے۔ حضور فرماتے پھر میدان محشر میں آئیں گے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ ان کو مقام بھی اسی طرح عطا فرمائے گا۔ حضور نے آج اعلان کر دی ہے ان کو یہ مقام دے دیا گیا، صدیق میرے ساتھ حوض کوثر پہ آئے گا، اور یہ میرے ساتھ جنت میں رفیق بنے گا، یہ میرے ساتھ ایسے ایسے چلتا آئے گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والا ہر صحابی قابل احترام ہے۔ مسلمان آج جتنی صحابہ کی قدر کرے گا اللہ اپنے نبی کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا فرمائے گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت تھی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے نبی کا ایک ایک صحابی، میں نے کہا اس نے صرف راستے میں ملاقات کی ہے یمنی نے، نام کا بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے گود میں بھی بٹھایا ہے، ہاتھ بھی پھیرا ہے، اور اس کو اتنا بڑا احساس دیا، اور اس کے کفن دفن کا بھی یہی انتظام کر دیا گیا۔ ایک لمحہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا بندہ بس دیدار کر لے، سراج منیر کو دیکھ لے گا، اللہ اس نور کو اس سینے میں منتقل فرما دیا ہے۔ وہ سراج منیر کا نور اس میں آ گیا، ایمان کا نور آیا۔ اسی لیے امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی، اور اس روشنی میں چلتے ہوئے امیر معاویہ جنت کے عظیم مقام پہ جائیں گے۔
دنیا اعتراض و انکار کرے، امیر معاویہ کی توہین نہ کرو، کسی اور صحابی کی توہین نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو۔ وہ تو دنیا سے بھی ویسے بھی چلے گئے، جانے والے کا تو ہر ایک کا اچھا ہی نام لیا جاتا ہے۔ آج بھی کہہ دیا جاتا ہے تیرا اختلاف تھا اس کے ساتھ، وہ دنیا سے چلا گیا، آج تو برائی سے تذکرہ نہ کر، اس کا تذکرہ اچھا کر دو۔ چلے گئے صحابہ، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ خلافت لے لی ابو بکر صدیق نے، تو آپ چھین کر آج تو نہیں دے سکتے نا اس کو، اللہ نے دے دیا مقام۔ آج صدیق کا احترام کرو، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، دوسرے صحابہ جتنے بھی ہیں سب ہیں، آج وہ دنیا سے چلے گئے، ایمان کے ساتھ گئے، عمل کے ساتھ گئے، کردار کے ساتھ گئے، غلامی رسول لے گئے، صحابیت کا مقام لے گئے، اللہ عظیم مقام دے گا۔ ان کا تذکرہ اگر اختلاف کی بنیاد پہ کوئی برائی سے لے گا پھر بھی وہ لعنت سے نہیں بچے گا۔ خوش نصیب تو یہ ہے جو ہر ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ صحابہ کے ساتھ جنت عطا فرمائے۔ میرے رسول کے ایک ایک عمل کے گواہ ہے یہ صحابہ ہے۔ امیر معاویہ کا یوم وفات 22 رجب کو ہے، دشمن خوشی نہ منائے، مسلمان بھی خبردار رہیں، کنڈوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کنڈے ونڈے یہ سب دشمن کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ مسلمانوں کا یہ احترام اور یہ سارا سلسلہ ہے، اس صحابی کا احترام کرو، دشمن خوشی منائے گا برباد ہو جائے گا، تم اللہ رب العزت کے نام پہ کام کرتے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ صحیح عمل کی سب کو